بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویور خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ریسکیو 1122 کی جاب کے حوالے سے۔ اس میں کتنی پوسٹیں ہیں، کون کون اپلائی کر سکتا ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، اور کون سے لوگ اپلائی کریں، اور جن ڈسٹرکٹ میں وہ پوسٹ نہیں آئی وہ کینڈیڈیٹ کہاں اپلائی کریں اور کن ڈسٹرکٹ میں اپلائی کرنا چاہیے، یہ سب بتانے والے ہیں کہ اگر آپ کے ڈسٹرکٹ میں جابس نہیں آئی تو آپ کس ڈسٹرکٹ میں اپلائی کریں، کس ڈسٹرکٹ میں چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے چلیں کہ ہمارے پاس جو جابس ہیں ان میں نمبر 1 پہ یعنی کہ ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین EMT کیا ہے، اس میں نرسنگ پیرامیڈیکل ڈگری ڈپلومہ سیکنڈ ڈویژن فرام ریکگنائزڈ بورڈ یونیورسٹی۔ اور ایج کی بات کرتے چلیں تو اس میں 20 سے 30 سال کی ہے۔ تو جن کے پاس پیرامیڈیکل کا کوئی ڈپلومہ ہے تو وہ اس پہ اپلائی کر سکتا ہے اور اس کی عمر 20 سے 30 سال کی ہو۔ تو جن کی عمر اس سے زیادہ ہے تو وہ اپلائی نہیں کر سکتے، جن کی کم ہے 20 سال سے تو وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 پہ ہے فائر ڈارٹ ریسکیور، ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئرنگ کیمیکل الیکٹرانکس میکینیکل یا سول الیکٹرک کا ان کے پاس ڈپلومہ ہے تو وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتا ہے۔ اس میں 175 پوسٹ ہیں تو وہ 20 سے 30 سال اس کا بھی کرائٹیریا ہے، تو وہ بھی اگر 20 سے کم ہے یا 30 سے زیادہ ہے تو وہ بھی اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے، تو لازمی اپلائی کرنے چاہیے۔ ریسکیو ڈرائیور، اس میں 201 پوسٹ ہیں۔ سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ میٹرک ہونی چاہیے، سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے، اور LTV لائسنس، اور ایج 20 سے 30 سال۔ ابھی بتاتے چلیں کہ کون سے ڈسٹرکٹ میں EMT کی آئی ہیں، کون سے FDR، یہ سارا اس میں چارٹس انہوں نے بنا کے جو یہ آپ کو خوبی نظر آ رہا ہوگا۔ باول نگر میں جس طرح EMT کی نہیں ہے، بکھر میں نہیں ہے، چکوال میں نہیں ہے، ڈیجیخا میں نہیں ہے، اس طرح گجرانوالہ میں 11 پوسٹ ہیں EMT کی، گجرات، حافظ آباد، اسی طرح آگے بھی دیکھتے چلیں تو اس میں کافی ڈسٹرکٹ میں جابس آئی ہوئی ہیں۔ 108 ہیں، لیکن بہت سے ڈسٹرکٹ میں نہیں بھی آئی، کیونکہ پہلے جو انٹرنشپ پہ آئی ہیں نا اس میں باقی ڈسٹرکٹ کی بھی تھی جاب۔ راولپنڈی میں ہیں، اس میں 37 پوسٹ، اور سیالکوٹ میں بھی 1 کی ہیں، تو بہترین ہے، ان میں اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ راولپنڈی میں بھی لوگ اپنے بزنس کو ترجیح دیتے ہیں، اپلائی کم کرتے ہیں، اور سیالکوٹ میں بھی لوگوں کو اپنا یعنی کہ بزنس کو ہی ترجیح دیتے ہیں، وہاں لوگ کم اپلائی کرتے ہیں وہاں کے۔ اگر آپ کسی اور ڈسٹرکٹ سے ہیں تو آپ بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے اپنے ڈسٹرکٹ میں جاب نہیں آئی۔ پہلے تو اگر آپ کے ڈسٹرکٹ میں آئی ہیں تو آپ اس پہ اپلائی کریں، اس میں آپ کو پریفر کیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سلیکشن اینڈ پروسیجر۔ Applicant interviewed age these posts on temporary basis. Posts are non-transferable. اس میں یہ بتاتے چلیں کہ یہ ٹیمپریری بیس پہ ہے، عارضی جاب ہیں، اور یہ ٹرانسفریبل بھی نہیں ہیں۔ اپلائی آن لائن سینٹرل ٹیسٹنگ سروس ویب سائٹ www۔ اس میں آپ خود سے اپلائی کرتے ہیں یا آپ کسی شاپ سے اپلائی کرواتے ہیں، تو پھر بعد میں آپ اپنے ڈاکومنٹس فارمز وہ TCS کے ذریعے اگر آپ لاسٹ ڈیٹ کو کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ 2-3 دن پہلے یا جب بھی پوسٹ آئیں اسی وقت اپلائی کر دینا چاہیے۔ بعض لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں اور لاسٹ ڈیٹ کو اپلائی کرتے ہیں اور اپلائی ہو جاتا ہے، لیکن جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کوریئر نہیں ہو پاتے، اگر ہوتے ہیں تو وہ ڈیٹ ختم ہونے کے بعد آپ کے وہاں پہنچتے ہیں، تو اسی لگہ سے کچھ لوگوں کا پچھلی دفعہ بھی اس میں فائنل لسٹ میں نام نہیں آیا، سلیکشن نہیں ہوئی، ایلیجیبل نہیں ہوئے ٹیسٹ کے لیے۔ تو لازمی آپ ٹائم پر بھی اپنا اپلائی کریں۔ اونلی کمپلیٹلی
field application fulfilling the complete criteria shall be accepted. Any communication shall be made through CTS is اس میں آپ پورا کرائٹیریا پر پورا اترتے ہیں اور اس میں کمپلیٹ آپ نے فارم فل کرنا ہے. ریٹن اینڈ سائیکالوجی ٹیسٹ، اس میں 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں. سائیکالوجی جو ہے اس کا ٹیسٹ سائیکو کا وہ تمام، یعنی کہ اگر آپ ایمرجنسی پہ کر رہے ہیں، فائر پہ کر رہے ہیں یا ڈرائیور پہ کر رہے ہیں اس میں وہ تو لازمی ہے. باقی اس میں آپ ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین میں تو اس میں آپ کا میڈیکل فیلڈ کے ریلیٹڈ ہوگا. فائنل انٹرویو شیل بی کنڈکٹڈ ایٹ دا ایمرجنسی سروس ہیڈ کوارٹر ٹھوکر نیاز بیگ لاہور. اگر آپ اس میں کوالیفائی کر جاتے ہیں، ٹیسٹ پاس کر جاتے ہیں تو پھر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے. آل دا ٹائم آف انٹرویو کینڈیڈیٹ شیل بی سبمٹ میڈیکل رپورٹ. آپ نے اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے وہ رپورٹ لے کے جانی ہوتی ہے ہیپاٹائٹس کی اور باقی وہ جو آپ کو کہی جاتی ہے ایڈز کی. اینی پرسن ود ویژن لیس دین 6/6. آپ کی نظر جو ہے وہ 6/6 ہونی چاہیے. اینڈ کلر بلائنڈ ابسینٹ، اس میں 6-7 کلر ہیں وہ آپ کو سارے اچھی طرح نظر آئے ہیں. آپ وہ لازمی ٹیسٹ کریں. اگر وہ ان میں سے آپ کو کوئی مس ہیں نہیں، اس پہ آپ مکمل وہ نہیں دے سکتے تو آپ اپلائی نہ کریں. آپ کی BMI جو ہے وہ 30 ابو ہونی چاہیے. ہیپاٹائٹس B اور C نہیں ہونا چاہیے. ایڈز نہیں ہونی چاہیے. شیل بی شارٹ لسٹڈ اینی اسٹوری. آپ اگر ٹیسٹ پاس کر ہی جاتے ہیں تو پھر بھی آگے جا کے یہ مسائل آپ کو کھڑے ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے یہ ٹیسٹ کروا کے چیک کر لیں، بعد میں اپلائی کریں. ان کیس آف لارج نمبر آف اپلیکینٹ اونلی اپلیکینٹ ود پریفر انہینس کرائٹیریا شیل بی. جنہوں نے اپلائی کیا انہیں کو پریفر کیا جاتا ہے. ظاہری بات ہے کینڈیڈیٹ ڈائریکٹ ٹو اپلائی اونلی فار دا سوٹیبل پوسٹ. نو ریلیکسیشن ایج آف کوالیفیکیشن آرمی اینڈ سول. آرمی اینڈ سول کے لیے کوئی ایج ریلیکسیشن نہیں ہے. جو اس میں ہائٹ اور چیسٹ کی بات کرتے چلیں تو 5.5 ہے اس کی ہائٹ اور چیسٹ 33 انچ بغیر پھلاؤ کے اور 34.5 انچ پھلاؤ کے ساتھ. لوکل ریزیڈنٹ ایز پر CNC ول بی گیون. اگر آپ نے اس ڈسٹرکٹ میں اپلائی کیا ہے جس کی آپ رہائشی ہیں تو وہ اس میں آپ کو پریفر کیا جائے گا، بلکہ انٹرویو میں آپ کو اضافی نمبر بھی دیے جائیں گے. 5% کوٹا ہے فار منورٹیز. 15% کوٹا ہے فیمیل کے لیے. شیل بی ریزروڈ فیمیل کین آلسو اپلائی. کینڈیڈیٹ ہیو جسٹیفائی ایلیجیبلٹی ایز پر ایڈورٹ. سیلری شیل بی گیون ایز پر دا گورنمنٹ نوٹیفائی پالیسی. اس میں سیلری وہ گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق ہی ہوگی. فار کمپلینٹس اینڈ کیری، آپ PTS کو اس میں کوئی بھی انکوائری کے وہ سینڈ کر سکتے ہیں. وارننگ اور بات کرتے چلیں اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے. مین میجر جو ہے وہ 3 تاریخ ہے اگست کی، 3 تاریخ 2026. تو میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کم از کم 1 اگست تک لازمی اپلائی کروا رہے ہیں. اور اس کے بعد اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ظاہری سی بات ہے خرچہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ہمارے ڈاکومنٹس لیٹ پہنچیں تو اس میں وہ ہمارے خرچہ بھی گیا اور اپلائی بھی نہ ہوا. تو مزید اس کی معلومات آپ کو اس چینل پر ملتی رہے گی. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لازمی اس کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور اس میں انٹرویو کے بارے اور باقی گائیڈ لائنز بھی آپ کو دی جائے گی.